الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اما بعد، پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو ہے وہ آئی ہے 25 دسمبر کو، جو ہے مفتی عبدالشکور، اور یہ مفتی، حالانکہ ان کو مفتی جو ہے وہ کہنا نہیں چاہیے، ایسے آدمی کو جو ہے وہ مفتی کی کیٹیگوری میں آتا نہیں ہے وہ. تو مفتی عبدالشکور نے جو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جماعت جو ہے وہ جو کہ اس جمہوری نظام، اس کفری نظام کے ساتھ چلتی ہے، اور یہ جو ہیں وزارت مذہبی امور کے وزیر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نصرانیوں کے جو مذہبی تہوار ہے کرسمس کے نام سے، اس میں شرکت کی اور کیک کاٹا اور بیانات دیے. اور جب ان پر اعتراضات ہوئے ان کے افعال اور اقوال کے بارے میں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کلپ بنائی جس میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ قرآن و حدیث اور فقہ تینوں کے ذریعے سے دکھائیں گے کہ جو اس قسم کے چیزیں کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے. اور آخر میں جو ہے وہ یہ جو نام نہاد وزارت ہے، وزارت مذہبی امور، ان کے جو کام انہوں نے جو اپنے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یعنی کہ اس نظام کو، ہم تو اس نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک کفری نظام ہے، جمہوری نظام ہے. ہمیں تو اسلامی نظام چاہیے، ہمیں حقیقی اسلامی ریاست چاہیے. یہ نام نہاد اسلامی ریاست جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے حقیقت میں، تو یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو حقیقی اسلامی ریاست چاہیے جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو، اسلامی جو ہے وہ شریعت نافذ ہو. تو بہرحال اس نظام کی جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز، وزارت مذہبی امور ہے، اس کے جو انہوں نے جو ان کے اپنے نزدیک جو اس کے فنکشنز ہیں، جو اس کے کام ہیں، وہ بھی ہم ان کی جو ویب سائٹ ہے اس سے دکھا دیں گے. تو پہلے جو ہے وہ ہم قرآن شریف سے ابتدا کرتے ہیں. قرآن شریف کے بعد احادیث کی طرف آئیں گے، اور پھر آخر میں فقہ، اور پھر آخر میں جو ہے ہم وزارت مذہبی امور کے جو مشنز ہیں، جو ان کے کام ہیں، ان کے اپنے نزدیک وہ بھی ہم دکھا دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور سورۃ المؤمنون کی پہلی جو 3 آیتیں ہیں اس کی تفسیر. قد افلح المؤمنون، تحقیق مؤمنین نے جو ہے فلاح پائی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خاشعون ہوتے ہیں، خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہے جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں پھر اور وصف بیان ہوا کہ وہ باطل، شرک، گناہ اور ہر ایک بیہودہ اور بے فائدہ قول و عمل سے بچتے ہیں. جیسے فرمان ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ لغو بات سے بزرگانہ گزر جاتے ہیں، وہ برائی اور بے سود کاموں سے اللہ کی روک کی وجہ سے رک جاتے ہیں. پھر آگے جو ہے تفسیر مزید ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو مومنین ہیں
ان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے فلاح پالی، مومنین نے فلاح پالی اور پھر جو ہے ان مومنین کی دیکھیں یقیناً ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغو بات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ پھر آگے مزید جو ہے وہ ان کی صفات بیان کی ہیں کہ تحقیق مومنوں نے نجات حاصل کر لی، مومنوں نے جو ہے فلاح پالی، کامیابی پالی، اور پھر جو ہے وہ مومنین کے جو ہے وہ صفات بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو لغو بات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ مختصر سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ ہر قسم کے باطل سے، شرک سے، ہر قسم کی ایسی چیزوں سے منہ موڑتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ یہ جو ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 ہے، یہ بھی تفسیر ابن کثیر ہے۔ آیت نمبر 72، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغویت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو بزرگانہ طور پر گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، یعنی اس کے خاص بندے ہیں، ان کے اوصاف جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72۔ اچھا، یہاں اس کی مختصر تفسیر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ عباد الرحمن کے اور نیک اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی شرک نہیں کرتے، بت پرستی سے بچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فسق و فجور نہیں کرتے، کفر سے الگ رہتے ہیں، لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، گانا نہیں سنتے، مشرکوں کی عیدیں نہیں مناتے، مشرکوں کی عیدیں نہیں مناتے، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں کرتے۔ آگے مزید تفسیر ہے، اور یہ جو ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر، اچھا پہلے جو ہے اس آیت پہ آنے سے پہلے جو دو ہم نے تفسیریں دیکھی ہیں مختلف موقع کی، اس پر جو ہے وہ بات کر۔ ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتا ہے کہ جو مومنین ہیں اور جو اس کے نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، ان سے منہ موڑتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو پرے کرتے ہیں، اور وہ جو ہے زور، والذین لا یشہدون الزور، وہ جو ہیں جو غلط کام ہیں اس کے وہ جو ہے وہاں پر گواہ نہیں بنتے ہیں۔ وہاں پر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے جو باطل، جو خلاف اسلام جو چیزیں ہیں ان پر وہ موجود نہیں ہوتے۔ اور آپ نے دیکھا تفسیروں میں، اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ وہ مشرکین کی عیدیں نہیں مناتے، اور کوئی بھی قسم کا باطل ہو اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، اس کے جو خاص بندے ہیں ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ نام نہاد مفتی جو ہے وہ کرسمس کے اندر جا رہا ہے، ایک کافروں کے تہوار کے اندر جا رہا ہے، مشرکوں کے تہوار کے اندر جا رہا ہے، اور وہ تہوار جو ان کی شرک کی ترجمانی کرتا ہے، جو ان کے کفر کی ترجمانی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ یعنی کہ آدمی زبان پہ بھی وہ نہیں لا سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس دن جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ظاہر وہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے شرکی اور کفری کاموں کے اندر جانا، شرکت کرنا، یہ بذات خود جو ہے وہ ایک کفر عمل ہے، اور پھر وہاں پر جا کر ان کا کیک کاٹنا، یہ سب کے سب جو ہیں کفر عمل ہیں۔ اور پھر جو اس کے ساتھ جو انہوں نے بیان دیا ہے، جو اس نے بیان دیا ہے کہ ہماری جو
وزارت ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم جو ہے مساجد پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ہم مدارس پر خرچ نہیں کرتے ہیں. ہماری جو ہماری جو وزارتیں ہیں وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ شرک اور کفر کے لیے ہے. وہ شرک اور کفر کے جو ٹھکانے ہیں، جہاں پر اللہ کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے ساتھ جو اللہ کی دشمنی کی ترجمانی کرتے ہیں، جو گرجے ہیں، جو گردوارے ہیں، جو مندریں ہیں، جو یہ ساری چیزیں جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو ہیں ان پر ہم خرچ کرتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ العظیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام کے وارث کہتے ہیں، اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، اور لوگ ان کو علماء سمجھتے ہیں. جو حقیقت میں علماء ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور یہ جو ہیں یہ ان کے جو ہے بت خانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی بات کر رہا ہے. چاہے وہ جو ہے کہ ہمارے پاس جو فنڈز ہیں وہ ان کے لیے ہیں، اور مساجد کے لیے نہیں ہیں، مدارس کے لیے نہیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسا زبردست کفر. اور پھر جو ہے وہ اپنی صفائی جو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، سارا کا سارا باطل بیان کیا ہے اس نے. ابھی جو ہے میں آپ کو وہ وہ آیت دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے اس نے جو ہے اس مفتی عبدالشکور نے، اور میں مفتی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی واقعی میں مفتی ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے وہ پہچانا جاتا ہے. اس نے جو بیان کی ہے کہ اپنی جو صفائی دینے کی پیش کی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں اور ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور یہ اور وہ فلانا ڈھماکا. تو اور پھر جو ہے اس میں بدائع الصناع کی کوئی جو ہے وہ عبارت پیش کرنے کی جو ہے کا دعویٰ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں ذرا یہ کتب فقہ کو کھولو ذرا، اور میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کتب فقہ سے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو کافروں کے تہواروں میں جاتے ہیں. فقط کفر کہ وہ آدمی خود کافر ہو جاتے ہیں، اور میں بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور اقلیت جو ہے وہ جو اسلامی ریاست کے اندر، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اسلامی ریاست ہے، یہ ریاست تو ہے ہی کفر کی ریاست ہے. یہاں پر جمہوری پارلیمانی نظام ہے، کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. مگر اگر بالفرض کوئی اسلامی ریاست ہوتی بھی تو وہاں پر کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے. یہاں پر کسی کافر سے جزیہ لیا جاتا ہے؟ یہاں پر تو کسی کافر سے جزیہ نہیں لیا جاتا ہے. اور پھر جب ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں، جزیہ دینے کے بعد بھی ان کے حقوق مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. ان کو جو ہے اپنے مذہبی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اعلانیہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اپنے مذہبی شعار کو، اپنے مذہبی امور کو اعلانیہ ظاہر کرنے کی، اعلانیہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اور نہ مسلمان ان کے کسی مذہبی اس میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں اس سلسلے میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کفر و شرک کے ساتھ تعاون کیا جائے گا؟ کفر و شرک کے ساتھ تعاون کرنا تو خود کفر و شرک ہے. قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو. تو جب جو ہے گناہوں میں جو ہے تعاون کرنا حرام ہے، چاہے وہ شرک و کفر سے نیچے کے گناہ ہوں، تو شرک و کفر جو سب سے بڑے گناہ ہیں اس میں کیسے تعاون جائز ہوگا؟ کہ جو ہے کہ تم جو ہے وہ ایک وزیر بن جاؤ گے، اور اس وزارت کا مقصد ہی جو ہے وہ کفر و شرک کا تعاون کے ساتھ تعاون کرنا، اور چاہے وہ پیسے انہی کے ہوں. مگر یہ جو ہے ایک کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کے اوقاف کے یا ان کی جو چیزیں ہیں ان کی دیکھ بھال کرے، اور اس میں جو ہے ان کا ہاتھ بٹائے اور ان کے ساتھ تعاون کرے کہ وہ جو ہے وہ اپنے کفر و شرک جو ہے وہ کریں اور اس کو جو ہے فروغ دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو بذات خود کفر و شرک ہے. کفر و شرک کے ساتھ تعاون کرنا تو بذات خود کفر و شرک ہے. اچھا، اور پھر حضرت ابراہیم، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جو ہے محمود غزنوی نے جب اس سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں اس نے اتنے سارے بتوں کو توڑا، اور جب اس سے کہا گیا کہ آپ یہ فلانا بت سومناتھ کا بت نہیں توڑیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو یعنی
بیش بہا خزانہ آپ کو دیں گے اور یہ دیں گے اور وہ دیں گے. اس نے کہا کہ میں بت فروش نہیں ہونا چاہتا ہوں, میں بت شکن ہونا چاہتا ہوں کہ تاریخ مجھے بت شکن کے نام سے یاد رکھے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں, یہ نہ تو بت فروش ہیں, نہ یہ بت شکن تو بہت دور کی بات ہے, یہ بت فروش بھی نہیں ہے, یہ تو بت معمار ہیں, بتوں کو بنانے والے ہیں, گرجوں کو بنانے والے ہیں. اور چاہے وہ پیسے انہی کے ہوں, مگر ان کے پیسوں کی دیکھ بھال کرنا اور جو ہے وہ ان کا ہاتھ بٹھانا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا کہ وہ جو ہے اب اپنے گرجوں کو کہ وہ گرجوں کو بنا سکیں اور اس کو بنا سکیں یا اس کو آگے کر سکیں, یہ سب کے سب جو ہیں امور جو ہیں وہ کفر و شرک میں تعاون ہے. اور کفر و شرک میں تعاون بذات خود کفر و شرک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلامی ریاست کے اندر جو حقیقی اسلامی ریاست ہو, یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے. اسلامی ریاست کے اندر جب جزیہ بھی دیتی ہے کافر, جب جزیہ بھی دیتا ہے کافر, تو بھی وہ کوئی نیا اپنا مذہبی جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں بنا سکتا ہے, اپنا مذہبی عبادت خانہ وہ نیا نہیں بنا سکتا ہے. خاص طور پر شہروں کے اندر یہ سارے مسئلے جو ہیں فقہ کے اندر موجود ہیں. یہ اس نے کوئی ایک فقہ کی عبادت یہاں وہاں سے غائب کر کے پڑھی ہے اور لوگوں کو بیوقوف اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ ساری جو ہیں وہ کہاں گئی ہیں؟ فقہ کی کتابوں کے اندر وہ ساری باتیں جو جزیہ سے متعلق ہیں اور جو اس بات سے متعلق ہیں کہ کن چیزوں کی جو ہے وہ کافروں کو اجازت ہوگی اور کن چیزوں کی کافروں کو اجازت نہیں ہوگی, وہ ان ساری چیزوں کو وہ کھا گیا. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک کافر جو اسلامی ریاست میں جزیہ دیتا ہو, کیونکہ جزیہ دے بغیر تو اس کی جان اور مال محفوظ ہوگا ہی نہیں. یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں اور اسلامی ریاست کے ماتحتی میں آ جائیں. یہاں پر تو اسلامی قانون ہے ہی نہیں اور نہ ہی یہ اسلامی ریاست ہے, یہاں پر کوئی جزیہ نہیں لیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اس کو معاہد کہنا ہی غلط ہے, وہ کوئی معاہد نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر کوئی ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اسلامی ریاست کے اندر جو کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے وہ جزیہ مسلمانوں کے کام آتا ہے, مسلمانوں کے امور میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر اگر بالفرض یہاں پر یہ لوگ اگر کوئی ٹیکس دیتے ہیں, ظاہر وہ ٹیکس جزیہ نہیں ہے, جزیہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیکس تو یہاں پر سب دے رہے ہیں, یہ لوگ تو مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں, بلکہ شاید ان سے زیادہ ہی لیتے ہوں گے. تو ایک اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کے ٹیکس کے لیے ایک الگ وہ بنایا گیا ہے, اور یہ کہنا کہ اس ٹیکس کو ہم ان کے اوپر استعمال کریں گے, ان کے جو ہیں وہ کام ہیں اس میں استعمال کریں گے, تو ایک بات یاد رکھو کہ اسلامی ریاست میں جو جزیہ جو کافروں سے لیا جاتا ہے وہ ان کے کاموں میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے, وہ مسلمانوں کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر ان سے کوئی ٹیکس لیا جاتا ہے تو وہ ان کے گرجوں میں میں استعمال کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور میں نے کہا بھی کہ جو ہے کفر و شرک کے ساتھ تعاون کرنا خود بذات خود حرام ہوتا ہے. اسلام کے اندر اتنا ہے کہ اگر وہ جزیہ دے دیں تو ان کے ساتھ تعارض نہیں کیا جاتا ہے, وہ چھپ چھپا کر اعلانیہ طور پر نہیں اپنے مذہبی امور کرتے ہیں. اس میں اسلامی ریاست کسی قسم کا کوئی تعاون ان کے ساتھ نہیں کرتی ہے اور نہ ان کے کفر و شرک میں شریک ہوتی ہے. اب جو ہے میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29 دکھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لڑو ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے, جو حرام نہیں جانتے اسے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے, نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے, یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. جنہیں کتاب دی گئی سے مراد اہل کتاب ہیں, یعنی یہود و نصارہ, کہ اگر بالفرض وہ یہود و نصارہ بھی ہوں جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے, وہ کافر تو وہ بھی ہیں, تو اگر وہ بھی
اگر جو اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے بھی قتال کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ تو جب ان کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو ہیں دوسرے جو کفار ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہ ظاہر اسی سے جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے ہے۔ بس فرماتا ہے کہ جب تک وہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں جزیہ نہ دے انہیں نہ چھوڑو۔ پس اہل ذمہ کو مسلمانوں پر عزت و توقیر دینی اور انہیں اوج و ترقی دینی جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہود و نصارہ سے سلام کی ابتدا نہ کرو، اور جب ان میں سے کوئی راستے میں مل جائے تو اسے تنگی کی طرف مجبور کرو۔ یہی وجہ تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایسی شرطیں کی تھی۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے عہد نامہ لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ اہل شام کے فلاں فلاں شہری لوگوں کی طرف سے یہ معاہدہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب آپ کا لشکر ہم پر آئے ہم نے آپ سے اپنی جان مال اور اہل و عیال کے لیے امن طلب کی۔ ہم ان شرطوں پر وہ امن حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی دیر اور گرجا گھر اور کوئی خانقاہ نیا نہیں بنائیں گے، اور نہ ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے، اور جو مٹ چکے ہیں انہیں درست نہیں کریں گے۔ ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں، خواہ دن ہو خواہ رات ہو۔ ہم ان کے دروازے راہ گزر اور مسافروں کے لیے کشادہ رکھیں گے، اور جو مسلمان آئے ہم اس کی 3 دن تک مہمانی کریں گے۔ ہم اپنے مکانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کہیں کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے، مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے، اپنے اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے، شرک کا اظہار نہ کریں گے، نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے۔ ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے، مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے۔ ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہے تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہیں کریں گے، نہ لباس میں، نہ جوتی میں، نہ مانگ نکالنے میں۔ ہم ان کی زبان نہیں بولیں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے، نہ تلواریں لٹکائیں گے، نہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ کیا ہو گیا؟ انگوٹھیوں پر عربی نقش نہیں کرائیں گے، شراب فروشی نہیں کریں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو ترشوا دیں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے زنار ضرورتاً ڈالے رہیں گے۔ سریب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے، اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے نہیں بجائیں گے، نہ مسلمانوں کی موجودگی میں بآواز بلند اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے، نہ اپنے مذہبی شعار کو راستوں پر کریں گے، نہ اپنے مردوں پر اونچی آواز سے ہائے وائے کریں گے، نہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں میں آگ لے کر جائیں گے۔ مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہ لیں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے، ان کے گھروں میں انہیں جھانکیں گے نہیں۔ جب یہ عہد نامہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط اور بھی اس میں بروائی کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز نہ ماریں گے۔ یہ تمام شرطیں ہمیں قبول اور منظور ہیں، اور ہمارے سب ہم مذہب لوگوں کو بھی انہی شرائط پر ہمیں امان ملی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی ہم خلاف ورزی کریں تو ہم سے آپ کا ذمہ الگ ہو جائے گا، اور جو کچھ آپ اپنے دشمنوں کے سے اور مخالفوں سے کرتے ہیں ان تمام کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے قرآن شریف کی آیت اور اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، سورۃ توبہ کی تفسیر ابن کثیر سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائطیں کفار پر یہ کہ وہ جب جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں آ جاتے ہیں تو ان کو کن شرائط پر جو ہے وہ اسلام ریاست میں
رہنے کا موقع دیا گیا تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں۔ یہ جو ہیں یہ نام نہاد مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کیا یہ جو ہیں اپنی طرف سے بنا کر اور جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں ساری باتیں ہٹا کر یا تو ایک کوئی عبارت نکال کے پیش کر دی یا ایسا۔ یہاں پر دیکھ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ یہ حکم پورے عالم کے لیے ہے۔ تمام صرف جو کفار مکہ تھے، جو عرب کے جو مشرکین تھے، ان سے تو جزیہ بھی نہیں لیا گیا۔ ان کے لیے تو صرف اسلام تھا یا پھر انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اور جو دیگر کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو جو ہے وہ جزیے کا آپشن بھی دیا گیا ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیہ دے کر اسلامی ریاست کے ماتحتی میں آ جائیں، یا پھر جو ہے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے جب ایسا کافر جو ہے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کے ماتحتی میں آتا ہے تو اسے معاہد کہا جاتا ہے۔ اور یہ کسی یہاں پر جو کفار ہیں وہ کوئی معاہد نہیں ہے، ان کے جو ہے ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی جزیہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب وہ جزیہ دے گا تب بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان پر جو ہے وہ کس قسم کی کڑی شرطیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ انہیں سلام میں پہل نہیں کرنا، انہیں راستوں میں جو ہے تنگ راستے کی طرف دھکیل دینا، یہ اس لیے کہ ان پر ذلت و خواری ڈالی جائے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا۔ تو اب جو ہے وہ ان کو دنیا میں بھی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے ہی۔ تو جو ہے انہیں کسی قسم کے اپنے مذہبی جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں انہیں اعلانیہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ سلیب دکھانے کی، نہ گھنٹے بجانے کی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چھپا کر جو ہے اسلامی ریاست میں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مسلمانوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمان اگر کہیں بیٹھنا چاہیں گے تو وہ ان کے لیے ہٹ جائیں گے کہ مسلمان وہاں پر بیٹھ جائے۔ اگر مسلمان ان کے علاقوں میں آئیں گے تو ان کی مہمانی بھی کریں گے، اور مسلمانوں کی طرح کا جو ہے وہ لباس وغیرہ نہیں پہنیں گے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی برابری نہ ہو۔ ان کو بتا دیا، وہ سمجھ جائیں کہ ان کا جو مقام ہے وہ ذلت کا مقام ہے، وہ ان کا مقام جو ہے وہ عزت کا مقام نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو جس نے اللہ کے دین کو قبول کیا، جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، کیا وہ ایسا ہوگا جو اللہ کے دین کو ٹھکرانے والا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو ہے اس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا۔ اور جو ہے انہیں جو یہ کہا گیا کہ ہم اپنے اولاد کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، یہ بھی شرط ان پر رکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو غلط قرآن پڑھائیں گے یا قرآن شریف میں تحریف کریں گے، اور جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے قرآن شریف سے گمراہ کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھائیں گے۔ ورنہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان میں سے اسلام قبول کرتا تو وہ کسی کو روک نہیں سکتے تھے۔ یہ ان پر جو ہے وہ یہ بھی شرط لگائی گئی تھی کہ جو ہم میں سے اسلام قبول کرنا چاہے گا ہم اسے نہیں روکیں گے۔ حالانکہ یہاں پر تو ہے جو اسلام قبول کرتا ہے نصرانی ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ جو ان کے یعنی کہ یہ نصرانی لوگ ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر تو ایسے قانون جو ہے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے اسلام کی فروغ نہیں ہو، اسلام کی تبلیغ نہیں ہو، لوگوں کو بجائے کہ اسلام کی دعوت دینا مشکل ہو جائے، اس قسم کے یہاں پر جو ہے وہ اس نظام کفر میں جو ہے وہ قانون بنائے جاتے ہیں۔ اب جو ہے میں آپ کو مزید آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر میں آخر میں آپ کو فقہ کی عبارت بھی دکھاتا ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ ناممکن ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی آبادی کر لیں، وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق آبادی تو ان کے حصے میں ہے، اللہ کی مسجد کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کی پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی سے نہ ڈرتے ہوں، یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کی مساجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے تو وہ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان آیتوں کو جو ہے اس مفتی عبدالشکور کے بیان سے ذرا موازنہ کیا جائے تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو وزارت ہے وہ مساجد کے لیے نہیں ہے، وہ مدارس کے لیے نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ گرودواروں کے لیے اور جو ہے وہ کفر خانوں کے لیے اور شرک خانوں کے لیے اور بت خانوں کے لیے ہے، وہ گرجوں کے لیے ہے، وہ جہاں پر جو اللہ کے دشمن کھانے ہیں ان کے لیے ہے، مساجد کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ پر فرمانے کہ مساجد کو وہ آباد کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے۔ مشرکین تو ظاہر ہے وہ تو بت خانوں کو ہی آباد کریں گے، وہ تو گرجوں کو ہی آباد کریں گے، وہ تو گردواروں کو ہی آباد کریں گے، ان سے تو ہے وہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں گے۔ مفتی عبدالشکور کو چاہیے کہ ذرا جو ہے قرآن شریف کو پڑھے اور ذرا اپنے جو ہے وہ اعمال پر اور اقوال پر غور کرے، بلکہ غور نہیں بلکہ توبہ کرے اپنے شرک اور کفر سے جو اس نے کیا، وہاں پر کرسمس میں جا کر شرکت کی اور جو ہے وہ کیک کاٹا اور جو یہ ساری چیزیں جو اس نے کی ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں کفر ہیں۔ اور پھر اس نے ایسی بات کہی کہ ہماری وزارت جو ہے وہ تو مساجد مدارس کے لیے نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ گرجوں اور گردواروں اور مندروں کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ ظاہر ہے جو اس قسم کے شرک خانوں اور بت خانوں کو آباد کرنے میں، ان کو بنانے میں اور تعاون کرتا ہو، وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا ہے، پھر وہ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ عمل خود بذات خود جو ہے وہ کفر ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں ہے، یہ حدیث لباس کا بیان حدیث نمبر 277 ہے۔ لباس کے بیان میں اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داود نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ تشریح بھی ملاحظہ کریں، مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قوم و جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا اس کو اسی قوم و جماعت جیسی خیر و معصیت ملے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے لباس و اطوار وغیرہ کے ذریعے کسی غیر مسلم قوم یا فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی وہی گناہ لکھے جائیں گے جو اس غیر مسلم قوم کے لوگ یا فساق و فجار کو ملتا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ تو لباس وغیرہ کی مشابہت جو ہے وہ ان چیزوں پر بھی حاوی ہے، مگر جو ان کے مذہبی تہوار میں جائے گا، اللہ اکبر، یعنی کہ صرف یہاں پر لباس کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف یہاں پر جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی طرح کی لباس اختیار کرنا یا شکل و صورت بنانا، سمجھے نا، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن یہاں پر تو اس سے بھی بہت زیادہ سنگین بات ہو رہی ہے کہ ان کے مذہبی تہوار میں جو ان کے مذہب کا اصل و اصول ہے، اس تہوار میں جا کر شرکت کرنا اور جو ہے وہ ان کا کیک کاٹنا، یہ ساری چیزیں، اللہ اکبر، ظاہر ہے جو یہ کام کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ جیسے ان کو کفر ملا ہے ایسا ہی اس کو بھی کفر جو ہے وہ ملے گا۔ اب آخری میں جو ہے میں آپ کو یہ مفتی عبدالشکور نے جو صفحہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری وزارت میں جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے ہے، وہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ذرا ہم منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی جو ویب سائٹ ہے وزارت مذہبی امور کی، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کفر نظام کا جو مذہبی امور جو وزارت بنائی گئی ہے مذہبی امور کی، ان کو کس قسم کا مشن دیا گیا ہے، کس قسم کے فنکشن جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو ذرا ان کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے ہے ویب سائٹ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس،
یہ دیکھیں حج وغیرہ کے بارے میں، حج، عمرہ، حج افیئرس، اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ، اور ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن آف علماز اینڈ خطیبس، ایرر فری اینڈ ایگزیکٹ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ آف دی ہولی قرآن، ایکسچینج آف وزٹ آف اسلامک اسکالرز، رؤیت ہلال، تبلیغ، observance of Islamic moral standards, donation for religious purposes and propagation of Islamic ideology وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہیں اس میں یہاں جو ہے وہ اس ویب سائٹ پر موجود ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. اچھا، ایک بات میں کہہ دوں کہ میں نے جو نام نہاد مولوی کا جو لفظ استعمال کیا تھا، اس سے میری مراد نام نہاد مولوی ہی ہیں. یعنی کہ جو اگرچہ کہ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہوں اور سند یافتہ ہوں، لیکن ان کے کام جو ہے وہ جو مولوی کے کام ہونے چاہیے، جو ایک اسلامی عالم کے کام ہونے چاہیے، وہ کام نہیں ہے، بلکہ ان کے کام جو ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں. تو اس سے مراد جو حقیقی مولوی ہیں، جو حقیقی جو ہے مولانا ہیں، ان کی جو ہے نعوذ باللہ وہ کسی قسم کی توہین جو ہے وہ مراد نہیں ہے. اسی طرح جو وہ ہم جب بات کر رہے تھے کفار کی کہ ان پر کیسی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ میں نے جو تفسیر ابن کثیر سے میں جو بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں. تو یعنی پھر میں نے اس کے وضاحت کی تھی کہ وہ قرآن شریف کی وہ جو ہے وہ تحریف نہ کریں. تو تحریف سے حقیقت میں تو وہ قرآن کی تحریف کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غلط جو ہے وہ قرآن کے نام پر نہ پڑھائیں. تو ایسی چیزوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ان پر اس کی بھی پابندی لگائی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں سے قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے، وہ مسلمان سے سیکھے، وہ جو ہے وہ مسلمان سے سیکھے. تو اب جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ وزارت کے جو فنکشنز ہیں ان میں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اور اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، قرآن شریف کی چھپائی بھی ہے، اور علماء اور خطیب کی ٹریننگ بھی ہے، ان کو ٹرین کرنا، اور جو ہے اس کے علاوہ رؤیت ہلال بھی ہے، تبلیغ یعنی اسلام کی تبلیغ بھی ہے، اور اسلامک مورل، اسلامی اخلاقی جو اسٹینڈرڈ ہے اس پر چلنا بھی ہے، اور ڈونیشن فار ریلیجیس پرپسز اینڈ پروپیگیشن آف اسلامک آئیڈیالوجی ابروڈ، یعنی کہ اسلامی شناخت کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن، تو یہ چندہ، تو یہاں پر تو انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ ہمارا تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو ہے ہی اقلیتوں کے لیے ہے. پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ صرف وہ جو وزارت ہے اگر وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی تو تم جیسے آدمی نے اس وزارت میں قدم کیوں رکھا؟ کیا تم جو ہے وہ جا کر کے ہندوؤں کے گرجے بناؤ گے، وہاں پر جا کر جو ہے ہندوؤں کے مندر بناؤ گے اور نصرانیوں کے گرجے بناؤ گے؟ یہ تم کام کرو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ کفر کرو گے تم، آپ سمجھے نا. اور یہ تو میں صرف جو ہے وہ یعنی چونکہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ پورا نظام ہی کفر ہے. اور اس پر ہمارے جو ہیں وہ ویڈیوز آ چکے ہیں. یہ آئین بھی جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، کفر پر مشتمل ہے. یہ پارلیمانی نظام کفر نظام ہے، جہاں پر جو ہے پارلیمان کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے. پارلیمان کو خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے کہ پارلیمان جو قانون بنائے گا وہ قانون ہے. اللہ کے قانون نہیں ہے، جو پارلیمان بنائے وہ قانون ہے. یہ جو ابھی جو بات آئی تھی سراج دورانی نام ہے، کیا نام ہے، آغا سراج دورانی، جو سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ ایک بل جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ نماز کے وقت جو ہے وہ وقفہ دیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ آپ مذہب کے بارے میں بات نہیں کریں، کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی تو ہے یہاں پر.
یہی تو کفر ہے کہ یہ لوگ قانون جو ہے وہ اللہ کا قانون نہیں ہے ان کے نزدیک جو اسمبلیاں پاس کرے وہ قانون ہے، اور جو اسمبلی پاس نہ کرے وہ چاہے قرآن میں لکھا ہو چاہے وہ احادیث کے اندر ہو، ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایسا آدمی جو ہے نا وہ بدترین مرتد اور زندیق اور کافر ہے۔ تو یہ تو جو ہے، اچھا پھر تو یہ تو حال پورے نظام کا ہے، پر اس نظام کے اندر بھی ایسی وزارت جو ہو ہی ایسے کافروں کے لیے جو یعنی اعلانیہ کافر ہیں، جو سامنے یعنی وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی وزارت، اور پھر یہاں پر تو لکھا گیا کہ بھائی چندہ جو ہے وہ اسلامی پرپس کے لیے بھی ہے، تو مساجد اور مدارس کا تعلق ظاہر ہے اسی سے ہے نا، کہ اسلامی شناخت کو پھیلانا اور تبلیغ کرنا، اور جو ہے اسلام کی تبلیغ کرنا، اور علماء کو ٹرین کرنا، خطیب کو ٹرین کرنا، تو پھر ان کے لیے کیسے نہیں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک نظام کفر ہے، اور یہ جمعیت کے لوگ جو ہیں وہ اس نظام، انہوں نے اپنے دین ایمان کو بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نظام کفر کا وہ حصہ بن گئے ہیں، اور جو ہے اس قسم کے کفر وہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے پیٹ کو موٹا کر رہے ہیں، اور اپنی جیب کو جو ہے وہ موٹا کر رہے ہیں، بس اپنی جیب اور اپنی پیٹ، اور یہ جو سارے مراعات جو ان کو ملتے ہیں، جو سارے جو ہے عوام جو پسی ہوئی ہے، عوام جو مظلوم اور مقہور ہے، اس کی جو پیٹ کی کمائی ہوتی ہے وہ یہ لوگ اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں، اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، بس یہ ان کو چاہیے، ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ تیار ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی تم توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، جو ہے شرک اور کفر میں تعاون کرنا شرک و کفر ہوتا ہے، ایسی وزارت کو لات مارو، اس پورے پارلیمانی جمہوری نظام کو لات مارو، اور اور اسلام قبول کرو، دوبارہ کلمہ پڑھو، توبہ کرو، ان تمام ایک تو جو شرکت کی ہے اس سے توبہ کرو، اور جو اچھا میں ایک چیز رہ گئی ہے فقہ کی کتاب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر جو ہے اس ویڈیو کو مکمل کریں گے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے جو کام کیا ہے کرسمس میں جا کر، یہ کفر والا کام ہے، اس کے اقوال افعال سب کفر تھے، اس سے توبہ کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے، اور اس پارلیمانی نظام سے بھی توبہ کرے، اس پر بھی کلمہ پڑھے، اور جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ ابھی میں آپ کو یہ آخری میں فقہ کی اس میں سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ جو ہے البحر الرائق شرح کنز الدقائق ہے، ومنحت الخالق، بہت ہی مشہور کتاب ہے حنفی مذہب کی، اس میں احکام المرتدین، کتاب السیر میں احکام المرتدین، یہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، وبخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم، کہ مجوس کے نیروز کی جو تہوار ہوتی ہے، کہ مجوس جو ہے وہ نیروز کی تہوار مناتے ہیں، اس میں اگر جائے گا اور وہ جو اس میں افعال کرتے ہیں اس میں موافقت کرے گا تو بھی وہ مرتد ہو جائے گا، اور اگر وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب، اور اگر اس دن کوئی ایسی چیز خریدے گا جو وہ عام طور پر نہیں خریدتا ہے اس دن کی تعظیم کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں، تو بھی وہ کافر ہو جائے گا، اور وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم، اور اگر اس دن کی تعظیم کی نیت سے اگر مشرکین کو تحفہ دے گا تو بھی وہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ جو ہے وہ احکام المرتدین، یہ آپ کے سامنے ہے احکام المرتدین اور البحر الرائق، یہ بعینہ ہی یہی جو ہے وہ تحریر جو ہے اس میں فتاوی عالمگیری میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی لکھی ہوئی ہے، ایک منٹ، فتاوی عالمگیری کہاں گیا؟ ہاں یہ الفتاوی الہندیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری ہے یہ، اور یہ جو ہے کتاب السیر، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں بھی وہی جو ہے جو احکام المرتدین ہیں اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں بھی وہی جو ہے بعینہ ہی وہی عبارت موجود ہے کہ اگر وہ
مجوسی کے تہوار میں نکلے گا تو ابھی خروج ہی اعلان نیروز المجوس وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے میں نے آپ کو فقہ کی جو ہے مشہور اور معروف معتبر کتابوں سے دکھا دیا. البحر الرائق سے دکھا دیا، فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیر سے دکھا دیا کہ کسی نیروز جو کہ مجوسوں کے تہوار ہے اس میں جانا، اس میں شرکت کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا، یا اس دن کسی ایسی چیز کو خریدنا جو عام طور پر نہیں خریدتا اس دن کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے آدمی جو ہے مرتد ہو جاتا ہے. اب اس کی روشنی میں آپ سوچ لو کہ جو کرسمس میں جاتا ہے، ظاہر وہ کرسمس میں جاتا ہے تو وہاں وہ جو ہے کرسمس میں جا رہا ہے نا، وہ کوئی کرسمس میں کوئی جو ہے وہ عید الفطر میں تو نہیں جا رہا نا، وہ کوئی اس کی نیت کوئی عید الفطر کی تو نہیں ہوتی ہے نا، وہ ظاہر وہ کرسمس میں جا رہا ہے. اور پھر کرسمس میں جا کر وہاں پر کیک کاٹنا، اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ العظیم، پھر اس کے ارتداد میں کیا شک رہ جاتا ہے. تو میں جو ہوں، اور پھر ایسے بیانات دینا کہ ہمارے تو سارے تعاون تمہارے لیے ہے. اپنے دل کو اس نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ بھائی نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے. اسلامی ایک پکی سچی اسلامی ریاست، یہ ریاست نہیں، یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے. اس میں جو ہے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، ان کو ذلیل رکھا جاتا ہے، ان کو مذہبی امور اعلانیہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. وہ اپنا کام وہ جو ان سے کسی قسم کا تعاون اور ہاتھ نہیں بٹایا جاتا ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں چھپ چھپا کے کرتے ہیں، اور بس اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ تعارض نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ جزیہ دیتے رہیں. اگر وہ جزیہ نہیں دیں گے تو انہیں پھر قتل کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ اسلامی ریاست کے اندر کیا جاتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو فقہ کی کتابوں سے دکھا دیا. اب آخر میں کہوں گا کہ بھائی کہ یہ جو ہے اب مفتی عبدالشکور توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اور ساری جمعیت سے میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ توبہ کریں، کلمہ پڑھے، ان تمام افعال کفریہ سے، اقوال کفریہ سے، اور پارلیمانی جمہوریت کے جو کفر ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے اس سے بھی توبہ کریں، اس سے بھی نکلیں، اور جو ہے سچے اسلام کے راستے پر آ جائیں، خلافت کے راستے پر آ جائیں، جہاد کے راستے پر آ جائیں، جو حقیقت میں اسلام کا راستہ ہے. اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے یکجا ہو جائیں، اس کے لیے جہاد کے لیے یکجا ہو جائیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.